آپ کو سنا رہی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور زبردست کہانی جس کا عنوان ہے ہوگرالی کا آدم خور، اور اس کے مصنف کا نام ہے کینتھ اینڈرسن۔ یہ ساری شکاریات کی کہانیاں اصل واقعات ہیں جو زیادہ تر انگریز شکاریوں کے تحریر کیے ہوئے ہیں، اور یہ سب سچی کہانیاں ہیں۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری شکاری زندگی کے اکثر لرزہ خیز واقعات کا تعلق ریاست میسور کے نواحی جنگلوں سے ہے۔ یہ جنگل کتنے بھیانک اور تاریک ہیں، اس کے جواب میں سینکڑوں صفحے سیاہ کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں صرف یہ کہنے کی اجازت چاہوں گا کہ جو لوگ افریقہ کے جنگلوں کی سیاحت کر چکے ہیں وہ ذرا ایک مرتبہ میسور کے جنگلوں میں بھی گھوم آئیں۔ انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جنگل کی صحیح تعریف کیا ہے اور جنگلی درندے کس قسم کے ہوتے ہیں۔ ضلع کھادر میں بیرور کے ریلوے اسٹیشن سے نزدیکی اس لائن کے ساتھ ساتھ جو شموگا کی طرف جاتی ہے، مغرب کی جانب ایک پہاڑی واقع ہے۔ یہ ہوگر خان کے نام سے مشہور ہے۔ ہوگر خان سے پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ شروع ہوتا ہے جسے اگر دور سے دیکھیں تو ہلال کی سی صورت نظر آتی ہے۔ مقامی باشندے اسی صورت کی وجہ سے ان پہاڑیوں کو بابا بدان کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے چاند کی پہاڑیاں۔ یہ پہاڑیاں اور اس کے گرد و نواح میں سینکڑوں میل تک پھیلے ہوئے جنگل، دریا، ندی نالے، دلدلی میدان جتنے خوبصورت ہیں، اس سے کہیں زیادہ جان لیوا اور دشوار گزار ہیں۔ چاندنی پہاڑیوں کے بالکل درمیان انگوٹھی میں جڑے ہیرے جیسی نظر آتی ہے یہ وادی انتہائی موذی جنگلی بھینسوں اور سانبروں کا مسکن ہونے کے علاوہ حد درجہ خطرناک دلدلی قطعوں سے بھرپور ہے، جس میں طرح طرح کے حشرات الارض کے علاوہ حد درجہ خطرناک اور لاکھوں کی تعداد میں جونکیں پرورش پاتی ہیں۔ اگر ان دلدلی قطعوں میں کوئی آدمی یا بڑا جانور پھنس جائے تو اس کا زندہ بچنا محال ہے، کیونکہ ہزار ہاں جونکیں آنن فانن بدن سے چمٹ کر لہو پی جاتی ہیں اور ہڈیوں کا پنجر ہی باقی رہ جاتا ہے، جسے تھوڑی دیر بعد دلدل نگل لیتی ہے۔ جاگر وادی کے اس جنگل میں ایک سال کے اندر 100 انچ سے زیادہ بارش ہوتی ہے، اور اسی لیے یہ جنگل اتنا گھنا، ڈراؤنا، دشوار گزار اور تاریک ہے کہ خدا کی پناہ۔ دوپہر کے وقت جاگر وادی کے نیلے آسمان پر سورج چمکتا ہے اور پہاڑوں کی چوٹیاں جگمگاتی ہیں، لیکن جنگل کے اندر تاریکی ہی تاریکی نظر آتی ہے۔ مینڈکوں اور جھینگروں کی آوازوں اور مہلک سانپوں کی پھنکاروں سے فضا گونجتی رہتی ہے۔ یہ شور کسی لمحے نہیں رکتا، دم بدم بڑھتا جاتا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد تو اس قدر تیز ہو جاتا ہے کہ انسانی کان اسے آسانی سے برداشت نہیں کر سکتے۔ ہوگر خان چاند کی پہاڑیوں کے طویل سلسلے کے مشرقی جانب واقع ہے، اور اس کے دامن میں پھیلا ہوا جنگل جاگر وادی کی طرح گھنا، بھیانک اور خوفناک نہیں، بلکہ کسی قدر کھلا اور خوبصورت ہے، جہاں سورج کی کرنوں کو درختوں کی شاخوں اور ٹہنیوں میں راہ بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور چونکہ سال کے 3 مہینوں میں یہاں بھی مسلسل بارشیں ہوتی ہیں، اس لیے بے شمار ندی نالے اور برسات کے موسم میں بڑے بڑے دریا بھی نمودار ہوتے ہیں جن پر کوئی پل نہیں ہوتا۔ ہوگر خان کے قدموں میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد ہے جس کا نام ہوگرالی ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ گاؤں کا یہ نام پہاڑیوں کے نام ہی سے نکالا گیا ہے۔ ہوگرالی یوں تو جنگلوں اور پہاڑوں کے اندر جا بجا پھیلی ہوئی بے شمار بستیوں کی طرح ایک بستی ہے، لیکن اس کی ایک خصوصیت جو اسے دوسری بستیوں سے ممتاز کرتی ہے وہ سرخ پتھروں کا بنا ہوا قدیم مندر ہے۔ یہ گالکا کے مغربی کنارے پر واقع ہے اور بہت دور سے بھی نظر آتا ہے۔ پوجا کے دنوں میں یہاں بڑی رونق ہوتی ہے۔
نزدیک و دور کی بستیوں سے عورتیں، مرد، بچے، بوڑھے اور جوان سبھی آتے ہیں اور ہوگرالی کی رونق میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہوگرالی کے جنوب میں ایک تالاب ہے جس میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اور یہ تالاب سارا سال گاؤں والوں کے لیے پانی مہیا کرتا ہے۔ لوگ یہیں سے پانی بھرتے، اپنے مویشیوں کو نہلاتے دھلاتے، کپڑے دھوتے اور اشنان کرتے ہیں۔ جنگل کے اندرونی حصوں میں کئی تالاب اور ندیاں رواں ہیں جہاں جنگلی جانور اور درندے اپنی پیاس بجھاتے ہیں، اور کبھی کبھار کوئی چیتا، شیر یا جنگلی بھینسا گاؤں کے تالاب پر آ نکلتا ہے، مگر ایسا کبھی نہ ہوا کہ انہوں نے کسی آدمی کو تکلیف دی ہو۔ جانور اور انسان اچھے پڑوسیوں کی طرح میل ملاپ سے رہتے اور ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت نہیں کرتے تھے۔ گاؤں والوں نے آمد و رفت کے لیے 2 پگڈنڈیاں بنا رکھی ہیں، ایک پگڈنڈی تالاب کے قریب سے اور دوسری ہوگر خان پہاڑی کے نیچے سے گزرتی ہے۔ پہاڑی کے اوپر قہوے کے چند باغ ہیں جن میں گاؤں کی عورتیں کام کرتی ہیں، اور یہ باغ ایک برطانوی کمپنی کی ملکیت ہیں۔ گاؤں سے تقریباً 3.5 میل دور ایک اور بڑی جھیل جس کا نام مدک تھا واقع ہے، اور دوسری پگڈنڈی اس جھیل کے گرد چکر کاٹتی ہوئی پہاڑیوں کے طویل سلسلے میں گم ہو جاتی ہے۔ چونکہ اس مہم میں بعض ایسے واقعات پیش آئے جو تقاضا کرتے ہیں کہ پورا محلِ وقوع بیان کیا جائے، اس لیے میں تفصیل سے یہ سب کچھ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ ان دشواریوں اور صعوبتوں کو سمجھ سکیں جو اس دوران میں سامنے آئیں۔ نقشے پر ایک نظر ڈالنے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ گاؤں کے مغرب میں جاگر وادی، مشرق میں ہوگر خان اور ہلال نما پہاڑی سلسلہ، جنوب میں مدک جھیل اور شمال میں لنگا تھالی کا وسیع و عریض علاقہ شرقاً غرباً 50 اور شمالاً جنوباً 30 میل تک پھیلا ہوا ہے۔ یہیں اس گنجان ترین جنگل اور ہیبت ناک پہاڑیوں کے اندر وہ آدم خور رہتا تھا جو 70-80 افراد کو ہڑپ کرنے کے باوجود دن دناتا پھرتا اور اس کی خون آشام اور ہلاکت خیز سرگرمیوں کو روکنے والا کوئی نہ تھا۔ آدم خور کے بارے میں عجیب عجیب باتیں دیہاتیوں میں مشہور تھیں۔ ان کی اکثریت اپنے عقیدے کے مطابق اسے بدروح سمجھتی تھی۔ کوئی کہتا تھا آدم خور پہلے جاگر وادی میں رہتا تھا، اور جب اسے زہریلے سانپوں اور خون پینے والی جونکوں نے ستایا تو اپنا علاقہ چھوڑ کر پہاڑوں کو پھلانگتا ہوا گاؤں کی کھلی فضا میں آ بسا۔ کسی کا بیان تھا کہ آدم خور دراصل لکھا والی اور لال باغ علاقوں میں رہتا تھا جو ہوگرالی سے بہت دور واقع ہیں، لیکن جب گورنمنٹ نے دریائے بھدرا پر ڈیم بنانا شروع کیا اور ہزارہا مزدور کام کرنے لگے تو آدم خور پریشان ہو کر اپنے علاقے سے نکلا اور کسی نئی جگہ کی تلاش میں ادھر آ گیا۔ بہرحال اس کے آنے یا نہ آنے کی وجوہ کچھ بھی ہوں، یہ حقیقت تھی کہ وہ نڈر، قوی ہیکل اور چالاک درندہ تھا، اور کمال کی بات یہ کہ اتنی مدت سے وہ انسان کو اٹھا اٹھا کر لے جا رہا تھا لیکن کسی نے اس وقت تک اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا۔ سب لوگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے اور اس کی دلیرانہ وارداتوں اور انسانی لاشوں کے بچے کھچے اعضاء دیکھ کر ہی واقعات کی کڑیاں ملانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ہوگرالی میں نمودار ہونے کے بعد آدم خور کا پہلا لقمہ ایک نوجوان خوبصورت نئی نویلی دلہن پوتما تھی جو لمبانی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس قبیلے کی اکثر عورتیں قہوے کے باغوں میں محنت مزدوری کرتی تھیں، صبح سویرے گھروں سے نکلتی اور آپس میں چہلیں کرتی اور ہنستی کھیلتی پہاڑی کے اوپر پہنچ جاتی، دن بھر کام کرتی، شام ڈھلنے سے کچھ پہلے بستی میں اپنے اپنے گھر آ جاتی۔ پوتما کا بیاہ ہوئے ابھی 10-12 دن ہی ہوئے تھے۔ گاؤں کی نوجوان لڑکیوں میں وہ سب سے زیادہ ہنس مکھ اور حسین تھی۔ انہی خوبیوں کے باعث نوجوان اسے دیکھ کر 2 باتیں کرنے کے لیے راستے میں چھپ کر کھڑے ہو جاتے۔
مگر پوتما نے کبھی کسی کو حد سے آگے بڑھنے کا موقع نہ دیا۔ پھر ایک روز چپ چاپ اپنے شوہر کے گھر چلی گئی۔ ایک روز ایسا ہوا کہ پوتما شام تک گھر نہ لوٹی۔ اس کا خاوند سوچنے لگا شاید وہ کسی ہمجولی کے ہاں چلی گئی ہوگی اور سورج غروب ہونے تک آ جائے گی، مگر جب تاریکی چھا گئی اور گاؤں کی جھونپڑیوں میں چربی اور تیل کے چراغ روشن ہونے لگے اور پوتما نہ آئی تو اس کے دل میں طرح طرح کے شبہات جنم لینے لگے۔ اسے پہلا خیال یہی آیا کہ وہ گاؤں کے کسی اور نوجوان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھا رہی ہو۔ لمبانی قبیلے میں اس قسم کے واقعات عام تھے اور کوئی مرد اپنی بیوی کے چال چلن کے بارے میں کبھی مطمئن نہ ہوتا تھا۔ یہ سوچتی ہی پوتما کا خاوند جس کا نام رامیہ تھا غصے سے بل کھانے لگا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ اگر پوتما رات کو گھر نہ لوٹی تو صبح پہلا کام یہ ہوگا کہ اسے اور اس کے آشنا کو قتل کر کے خود بھی خودکشی کر لے گا۔ اسی قسم کے منصوبے باندھنے اور توڑنے میں بیچارہ رامیہ ایک پل کے لیے نہ سو سکا، اور صبح جب وہ اپنی جھونپڑی سے باہر نکلا تو اس کی دھوتی کی ڈب میں 6 انچ لمبے پھل کا ایک تیز دھار چاقو چھپا ہوا تھا۔ کسی سے بات چیت کیے بغیر وہ سیدھا اس طرف گیا جہاں پوتما کام کرتی تھی۔ وہاں اسے بتایا گیا کہ پوتما صبح کام کرنے آئی تھی لیکن شام کو دوسری عورتوں کے ساتھ واپس نہیں گئی۔ پھر وہ کہاں گئی؟ گھر تو نہیں پہنچی۔ رامیہ نے دانت پیس کر قہوے کے باغوں کی نگرانی کرنے والے بڈھے چوکیدار سے پوچھا۔ چوکیدار حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر بولا، بھائی مجھے کیا خبر کہاں گئی؟ تمہاری بیوی ہے، تم جانو۔ اس نے اس لہجے میں جواب دیا جیسے وہ بخوبی جانتا ہے کہ پوتما کہاں گئی ہوگی۔ رامیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور وہ اسے گالیاں دینے لگا۔ اتنے میں کام کرنے والی چند لڑکیاں وہاں آ گئیں اور انہوں نے سن لیا کہ معاملہ کیا ہے۔ سب حیرت اور خوف کی ملی جلی نظروں سے رامیہ کو دیکھنے لگی۔ پوتما کے بارے میں انہیں خوب معلوم تھا کہ وہ پاک دامن ہے، کیونکہ رامیہ سے شادی ہونے کے بعد وہ ہمجولیوں سے اکثر اپنے خاوند کی باتیں کرتی اور کہتی کہ وہ بہت اچھا آدمی ہے۔ ان میں ایک لڑکی ایسی تھی جو پوتما کی پکی سہیلی تھی۔ رامیہ اسے ایک طرف لے گیا اور سچ سچ بتانے پر مجبور کیا۔ رامیہ بھائی، میں کچھ نہیں جانتی کہ پوتما کہاں گئی۔ وہ کل دوپہر تک میرے ساتھ تھی، اس کے بعد نامعلوم کہاں چلی گئی۔ مجھے وہ جگہ دکھاؤ جہاں کل تم کام کر رہی تھی۔ لڑکی اسے باغ کی مغربی ڈھلان پر لے گئی اور یہاں پہنچتی سارا مسئلہ حل ہو گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ پوتما کی ٹوکری ایک جگہ پڑی ہے۔ کچھ فاصلے پر خشک پتوں اور شاخوں کے ڈھیر میں ایسے نشانات نظر آئے جن سے پتہ چلتا تھا کہ پوتما کچھ دیر اس جگہ لیٹی رہی ہے، کیونکہ اس کے لمبے لمبے بالوں کا ایک نچا ہوا گچھا وہاں پڑا تھا، اور پھر چند قدم آگے پوتما کی ساڑی کی چند دھجیاں دکھائی دی، ان پر خون کے بڑے بڑے دھبے تھے۔ رامیہ کا دل ڈولنے لگا لیکن اس نے ضبط کیا اور آگے بڑھتا گیا۔ تقریباً آدھ فرلانگ دور اسے پوتما نظر آئی، مگر کس حال میں؟ اس کی کھوپڑی ایک طرف پڑی تھی اور آدھا دھڑ، ایک ٹانگ اور دونوں بازو غائب تھے۔ اس مقام پر ایک چھوٹا سا نالا بنا ہوا تھا جس کے ذریعے باغ میں پانی پہنچایا جاتا تھا، اور نالے کی دونوں طرف اونچی اونچی خاردار جھاڑیاں کھڑی تھیں۔ رامیہ نے نالے کا معائنہ کیا تو اس کے نرم ریتلے کنارے پر شیر کے پنجوں کے نشانات دکھائی دیے۔ ان کے علاوہ کہیں کہیں 2-3 لگڑ بھگوں کے نشانات بھی موجود تھے، جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ شیر جب اپنا پیٹ بھر چکا تو لگڑ بھگڑ وہاں آئے اور انہوں نے بھی ضیافت اڑائی۔ اس حادثے کی خبر آگ کی طرح گاؤں میں پھیل گئی۔ ہر شخص حیران اور فکر مند تھا کہ یہ کیا ہوا۔ اگرالی کے علاقے میں یہ پہلا حادثہ تھا کہ شیر نے اس طرح اچانک نمودار ہو کے ایک معصوم لڑکی کو ہڑپ کر لیا۔
لوگوں نے لاٹھیاں، برچھیاں، کلہاڑیاں اور نیزے سنبھالے اور شیر کی تلاش میں نکلے، لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ کئی دن تک سنسنی پھیلی رہی اور گاؤں کی لڑکیاں چپکے چپکے پوتما کی یاد میں آنسو بہاتی رہیں، اور رامیا پاگلوں کی طرح جنگلوں اور گھاٹیوں میں مارا مارا پھرتا رہا۔ اپنی نوجوان اور حسین بیوی کی مفارقت نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ لوگ آہستہ آہستہ اس حادثے کو بھولنے لگے کہ اچانک پھر ایک لمبانی لڑکی غائب ہو گئی، اور اس مرتبہ انہوں نے اس کی لاش کے بچے کھچے اجزاء مدک ندی کے کنارے پڑے پائے۔ شیر نے کھوپڑی، ہاتھوں اور پیروں کے سوا جسم کا سارا گوشت ہڑپ کر لیا تھا۔ اس حادثے کے بعد سے تو وارداتوں کا جیسے تانتا بند گیا، اور آدم خور ایک نادیدہ بلا کی مانند گاؤں والوں پر مسلط ہو گیا۔ کبھی ندی پر، کبھی تالاب پر، کبھی جنگل میں، کبھی پہاڑی پر، اور کبھی مندر کے پچھواڑے۔ کوئی نہ کوئی عورت، آدمی یا بچہ اس کے خونی جبڑوں کا شکار ہوتا رہا۔ 50 میل لمبے چوڑے رقبے میں آدم خور کا راج تھا۔ کیوے کے باغ میں کام کرنے والی عورتیں ادھر کا رستہ چھوڑ چکی تھیں۔ مویشیوں کو جنگل میں چرانے کے لیے لے جانے والے لڑکے ڈر کے مارے ادھر نہ جاتے تھے۔ مصیبت یہ تھی کہ پانی انہیں بہرحال تالاب سے لانا پڑتا تھا، اس لیے اکیلا دکیلا کوئی نہ جاتا، بلکہ گروہوں کی شکل میں گاؤں کے مرد تالاب پر جاتے اور مویشیوں کو پانی پلانے کے بعد اپنی ضرورت کے مطابق برتن بھانڈوں میں بھر کر لے آتے۔ شام ہوتے ہی گاؤں بھر میں ہیبت ناک سناٹا چھا جاتا اور کوئی شخص اپنی جھونپڑی سے باہر نکلنے کا حوصلہ نہ کرتا۔ رفتہ رفتہ آدم خور کی یہ سرگرمیاں ماند پڑنے لگیں اور وارداتیں کم ہو گئیں۔ پھر ایسا وقت آیا کہ مہینہ گزر گیا اور کوئی حادثہ پیش نہ آیا۔ گاؤں والے جنگل میں آنے جانے لگے۔ عورتوں نے ایک بار پھر باغوں میں کام شروع کر دیا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ آدم خور جاگر وادی میں چلا گیا ہے۔ ممکن ہے اس کی شیرنی وہاں رہتی ہو اور شیر یہاں تنہا رہتے رہتے اکتا گیا ہو۔ 2 مہینے گزر گئے۔ لوگ اب آدم خور کو بھول چکے تھے اور اطمینان سے کاروبار زندگی میں مصروف تھے کہ دفتن ایک روز گاؤں میں یہ خبر پھیلی کہ مویشی چرانے والا ایک لڑکا جو بیرور جا رہا تھا گم ہے۔ بعد میں اس لڑکے کے خون آلود کپڑے اور بچی کھچی ہڈیاں دستیاب ہوئیں تو پتہ چلا کہ آدم خور دوبارہ آ گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وارداتوں کا سلسلہ تیزی سے شروع ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ گاؤں کی زندگی پھر خوف و ہراس کا شکار ہو کر معطل ہو گئی۔ انہی دنوں ایک جرمن شخص ہندوستان کے جنگلوں میں ایک عجیب مہم پر نکلا ہوا تھا۔ اس شخص کا پیشہ جنگلی درندوں اور مختلف حشرات الارض کو پکڑنا تھا۔ وہ ان جانوروں کو یورپ کے چڑیا گھروں کے لیے گراں قیمت پر فروخت کر دیتا تھا۔ شیر، چیتے، ریچھ، اژدہے، کوبرا سانپ، بچھو اور پانی کے بہت سے جانور جن میں مگرمچھ بھی شامل تھے پکڑنے کے لیے وہ اکثر بہت سے مقامی شکاریوں کی خدمات حاصل کرتا۔ میرے لڑکے ڈونلڈ سے اس کی ملاقات ہوئی تو اس نے ڈونلڈ سے کہا کہ مگرمچھ کے چند بچے مہیا کیے جائیں تو خاصی بڑی رقم مل سکتی ہے۔ دریائے کاویری مگرمچھوں کا گھر تھا، اور یوں بھی اس علاقے کے دریاؤں میں مگرمچھوں کی کثرت تھی جس کے باعث لوگ خاصے پریشان تھے۔ چنانچہ حکومت ان کو مارنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی۔ مگرمچھ کی کھال اچھی قیمت پر فروخت ہو جاتی تھی، اس لیے اکثر شکاری مگرمچھوں کی تلاش میں پھرتے رہتے تھے، لیکن ان کو بندوق یا رائفل سے ہلاک کرنا خاصا مشکل اور مہارت کا کام تھا۔ چنانچہ شکاریوں نے مگرمچھوں کو مارنے کا ایک آسان اور عمدہ طریقہ سوچا۔ وہ لوہے کے مڑے ہوئے کانٹے بنواتے اور ان کو لوہے کی ایک لمبی زنجیر میں پھنسا کر
یہ زنجیر ایک مضبوط بانس سے باندھ دیتے، کانٹوں کے اندر کسی مردہ جانور کی کھال یا گوشت کا بڑا سا ٹکڑا اٹکا کر اسے دریا میں ڈال دیتے اور بانس کچھ فاصلے پر یا تو زمین میں گاڑ دیتے یا کسی درخت سے باندھ دیتے، اور مگرمچھ جو ہی گوشت کے لالچ میں جبڑا کھول کر اسے نگلنے کی کوشش کرتا، کانٹے اس کے حلق میں پھنس جاتے۔ مگرمچھ بے چین ہو کر دریا کی تہہ میں اترنے کی کوشش کرتا، مگر زنجیر اسے زیادہ نیچے جانے کی اجازت نہ دیتی اور وہ پھر سطح پر نمودار ہوتا۔ بار بار کی اس تگ و دو کے باعث مگرمچھ کا جبڑا اور حلق زخمی ہو کر خون کی بڑی مقدار نکل جاتی اور وہ بے دم ہو کر سطح پر تیرنے لگتا۔ 2-3 شکاری مل کر اسے کنارے پر گھسیٹ لیتے اور گولیاں مار کر ہلاک کر دیتے۔ دریائے کاویری کے کنارے ریت کے گڑھوں میں مادہ مگرمچھ انڈے دیتی ہے، اور جب ان انڈوں سے بچے نکلنے کا وقت آتا ہے تو ان گڑھوں میں سے بچوں کے بولنے اور حرکت کرنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ ڈونلڈ کا خیال تھا کہ دریا کے کنارے گھوم پھر کر ایسے انڈوں کا سراغ لگانا چاہیے جن میں سے بچے نکلنے والے ہوں۔ مدک سے 6 میل مغرب کی طرف ایک اور بڑی جھیل واقع تھی جسے آنکبیری کہتے تھے۔ طے پایا کہ اس جھیل کے کناروں کا معائنہ کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ہم نے ایک لمبانی راہبر کو ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ ہمارا یہ لمبانی رہبر نہایت باتونی آدمی تھا اور گرد و نواح کے جنگل اور حالات سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے راستے میں ایک آدم خور کا ذکر کر کے ہمارے شوق تجسس کی آگ بھڑکا دی۔ معلوم ہوا کہ ہوگرالی کے علاقے میں اس آدم خور نے بڑا اودم مچا رکھا ہے اور اب تک بہت سے آدمی ہڑپ کر چکا ہے۔ کیا اس نے اس جھیل کے کنارے بھی کسی کو مارا؟ جی نہیں، اس طرف کے لوگ ابھی تک تو محفوظ ہیں، لیکن بہت جلد ان کی باری بھی آنے والی ہے۔ آدم خور شیر ہے یا چیتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیر ہے، مگر حیرت ہے اسے کسی نے دیکھا نہیں۔ مختلف مقامات پر اس نے جتنے بھی افراد کو ہڑپ کیا ہے اور بعد میں جو لاشیں دیکھی گئی ہیں ان سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حرکت شیر کی ہے۔ آنکیری جھیل کے کنارے گھومتے ہوئے ہم نے اس لمبانی رہبر سے آدم خور کی سرگرمیوں کے کئی واقعات سنے، اور میں نے اندازہ کیا کہ اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے تو اس آدم خور سے 2 ہاتھ کر ہی لینے چاہیے۔ میں نے ڈونلڈ سے کہا، لعنت بھیجو مگرمچھ کے بچوں پر، انہیں تلاش کرنے کا کام کسی اور کے سپرد کر دیتے ہیں۔ مدت کے بعد ایک آدم خور کا ذکر سننے میں آیا ہے، کیوں نہ اس سے نمٹ لیا جائے۔ ڈونلڈ نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور بولا، جیسی آپ کی مرضی، مگر ہم نے اس جرمن شخص سے جو وعدہ کیا ہے وہ تو بہرحال پورا ہونا چاہیے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تم دیکھتے ہو جھیل میں بڑے بڑے مگرمچھ موجود ہیں، مگر ان کے انڈے تلاش کر لینے کے لیے بڑا وقت اور محنت درکار ہے، جبکہ آدم خور کو ہم آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ ڈونلڈ بے اختیار ہنسنے لگا اور بولا، ڈیڈی، اب آپ کا دل یہاں نہیں لگے گا، کیونکہ آدم خور آپ کے ذہن پر سوار ہو گیا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ مدک چلا جائے اور آدم خور کے بارے میں وہاں کے لوگوں سے تفصیلی معلومات حاصل کی جائے۔ مگرمچھ کے بچے چند دن بعد پکڑ لیں گے۔ لمبانی یہ سن کر خوفزدہ نظر آنے لگا اور اس نے ہمیں اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، مگر ہمارا جواب یہی تھا کہ ہم اب مدک تک جائے بغیر نہ مانیں گے۔ جناب، اگر راستے میں آدم خور مل گیا تو؟ یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ ڈونلڈ نے رائفل ہلاتے ہوئے کہا، چلو ہمیں شام سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جانا چاہیے۔ لمبانی نے آدم خور کی داستانیں جس انداز سے سنائی تھیں ان سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ درندہ نہایت نڈر اور عیار ہے، اور کچھ بعید نہیں کہ وہ موقع پا کر ہم میں سے کسی کو اٹھا کر لے جائے۔ اس لیے ہم نہایت محتاط اور چوکنے ہو کر چل رہے تھے۔
ہمارے لمبانی ریبر کا دہشت سے برا حال تھا اور ذرا سی آہٹ پر بدک کر درخت پر چڑھنے کے لیے لپکتا۔ اس کے چہرے پر خوف کے ساتھ ساتھ خشونت اور غصے کے آثار بھی پھیلے ہوئے تھے، اور عجب نہیں کہ دل ہی دل میں ہمیں گالیاں بھی دے رہا ہو۔ مدک پہنچے تو جنگل میں مویشیوں کا ایک بہت بڑا باڑہ دکھائی دیا، جس کے بیچ میں لکڑی کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں کوئی آدمی سو رہا تھا، اور باڑے میں گائے بھینسیں ادھر ادھر کھڑی جگالی کر رہی تھیں۔ ہم باڑے کی اونچی دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے تو گایوں بھینسوں میں ہلچل ہوئی، جس نے سونے والے کو جگا دیا، اور وہ یہ سمجھ کر کہ آدم خور آ گیا ہے بری طرح چیخنے لگا۔ ہم نے اسے آواز دے کر مطمئن کیا اور باہر آنے کا حکم دیا۔ اس نے تعمیل کی اور ہمارے ہاتھوں میں رائفلیں دیکھ کر سمجھ گیا کہ ہم شکاری ہیں۔ خوشی کی ایک ہلکی سی لہر اس کے چہرے پر نمودار ہوئی اور بھررائی ہوئی آواز میں بولا، جلدی سے اندر آ جائیے جناب، میرے مویشی آپ کو دیکھ کر ڈر رہے ہیں۔ اور تم ہمیں دیکھ کر ڈر گئے؟ ڈونلڈ نے ہنس کر کہا، کیا تمہیں آدم خور کے آنے کا خوف نہیں؟ وہ کئی مرتبہ باڑے کے نزدیک آیا جناب، ایک مرتبہ تو اندر بھی آن کودا، اور جب میرے جانوروں نے بھاگ دوڑ شروع کی تو وہ انہیں زخمی کر کے بھاگ گیا۔ وہ اب تک کتنے آدمیوں کو کھا چکا ہے؟ صحیح تعداد تو کسی کو معلوم نہیں، یہی 20-25 آدمی ہوں گے، ان میں کئی عورتیں تھیں اور کئی بچے۔ لوگوں نے آدم خور کو مارنے کا کوئی انتظام نہیں کیا؟ جناب، ماریں تو اس وقت جب وہ دکھائی دے، وہ تو چھلاوا ہے، چھلاوا، اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ چرواہے نے 3-4 قصے سنائے اور بتایا کہ آدم خور کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کس طرح اجیرن ہو رہی ہے، اور اگر اسے ہلاک نہ کیا گیا تو ایک روز یہ سارا علاقہ آدمیوں سے خالی ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ، مدلی آج کل کہاں ہے؟ آپ اسے جانتے ہیں؟ ہاں، وہ میرا پرانا دوست ہے، اور میں نے اس سے ہوگرالی کے نزدیک 1 ایکڑ زمین بھی خریدی تھی۔ مدلی واقعی میرا پرانا دوست تھا اور کئی مہموں میں میرا ساتھ دے چکا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کا پٹیل ہونے کے علاوہ جتنا محنتی اور ایماندار آدمی تھا، اتنا ہی توہم پرست اور ڈرپوک بھی تھا۔ گاؤں والے اس کی ہر بات مانتے تھے اور شادی غمی کے معاملات اس کی شرکت کے بغیر مکمل نہ ہوتے تھے۔ میں بھی مدلی کا ملازم ہوں جناب، یہ گائے بھینسیں اسی کی ہیں۔ وہ اس وقت ہوگرالی میں اپنے مکان پر ملے گا، اگر وہاں جانا چاہیں تو صبح جائیے گا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ رات ہم نے اسی جھونپڑی میں کاٹی۔ ڈونلڈ تو مزے سے سو گیا، لیکن اس باتونی چرواہے اور لمبانی شخص نے میری نیند حرام کر دی۔ چرواہے کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، اور وہ دونوں گاؤں کی جوان لڑکیوں کے بارے میں نہ جانے کب تک بحث و مباحثہ کرتے رہے۔ جب ہم ہوگرالی میں مدلی کے مکان پر پہنچے تو وہ باہر سائبان تلے کھاٹ پر ایسے بے خبر سو رہا تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑا تو ہڑبڑا کر اٹھا، اور مجھے دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چند لمحے اس پر سکتے کی سی کیفیت طاری رہی، پھر چلایا، آپ کب آئے؟ سامان کہاں ہے؟ میں تو خود آپ کی طرف جانے والا تھا، یہاں ایک میں سب کچھ سن چکا ہوں اور اسی لیے آیا ہوں۔ اب تم ہمارے لیے دوپہر کا کھانا تیار کرواؤ اور 2 چارپائیاں باہر نکال دو، ہم باپ بیٹا ذرا آرام کریں گے۔ اگرچہ میں ہوگرالی میں کئی بار آ چکا تھا اور گاؤں کے اکثر چھوٹے بڑے مجھے بخوبی پہچانتے تھے، لیکن اس بار انہوں نے جس انداز میں ہمارا خیر مقدم کیا اور جیسی خاطر تواضع کی، وہ حد سے زیادہ تھی۔ لوگ ہمیں دیوتا سمجھ رہے تھے، اور جب مدلی نے انہیں بتایا کہ ہم آدم خور کو مارنے آئے ہیں تو لوگوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور گاؤں میں چہل پہل شروع ہو گئی۔ لیکن یہ چہل پہل سورج غروب ہوتی ختم ہو گئی۔ لوگوں نے اپنی اپنی جھونپڑیوں اور کچے مکانوں کے دروازے بند کر لیے، اور ہر طرف خاموشی اور تاریکی کا تسلط ہو گیا، جسے کبھی کبھی کتوں کے بھونکنے کی آواز توڑ دیتی تھی۔
مدلی ہماری مدارات کے لیے بچھا جاتا تھا۔ اس نے دوپہر کا کھانا کھلایا، 2 مرتبہ کیوا پلایا اور پھر رات کے کھانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ معذرت خواہ بھی تھا کہ ہمارے شایان شان ٹھہرنے کا انتظام نہیں کر پایا۔ رات کو بھنے ہوئے مرغ، ابلے ہوئے آلو، گیہوں کی تازہ مکھن چپڑی ہوئی روٹیاں پیٹ بھر کر کھانے کے بعد جب ہم اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھے اور تمباکو پینے لگے تو گفتگو کا رخ خود بخود آدم خور کی طرف پھر گیا۔ مدلی نے اس کے بارے میں جو کچھ بتایا وہ میں ابتدا میں لکھ چکا ہوں۔ مدلی کا خیال تھا کہ آدم خور چونکہ 1500 مربع میل کے وسیع علاقے میں سرگرم عمل ہے اور اس کے کسی ٹھکانے کا اب تک پتہ نہیں چل سکا، اس لیے اسے ہلاک کرنا خاصا مشکل بلکہ ناممکن کام ہے۔ کوئی شخص یقین سے دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آدم خور کس جگہ اپنا شکار کرے گا، اور پھر یہ کہ شکار کے بعد وہ خاصی دیر تک، کبھی 2 ہفتے اور کبھی 1 مہینہ آرام کرتا یا روپوش ہو جاتا ہے۔ مقامی شکاریوں نے اسے پھانسنے کے لیے جنگل میں کئی بار ہانکا کیا اور چھوٹے موٹے جانور درختوں سے باندھے، لیکن آدم خور کسی دام میں نہ آیا۔ اس کے علاوہ جنگل میں اور بھی بہت سے شیر چیتے رہتے ہیں۔ فرض کیجئے اس دوران میں انتہائی جد و جہد کے بعد کوئی شیر مارا جاتا ہے، اب کیا ثبوت ہے کہ یہ آدم خور ہی ہوگا؟ مدلی کی باتیں وزن دار تھیں۔ میں اور ڈونلڈ سوچ میں پڑے ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ مہم کی ابتدا کہاں اور کس طرح کی جائے۔ آخر مدلی ہی نے رہنمائی کی۔ میری رائے میں آپ کو فی الحال ہوگرالی ہی میں قیام کرنا چاہیے۔ میں اپنے پڑوس میں ایک مکان خالی کرائے دیتا ہوں۔ مدلی اور گاؤں کے دوسرے لوگوں کے اصرار پر ہمیں وہاں قیام کرنا پڑا۔ جو مکان ہمیں رہنے کے لیے دیا گیا وہ ایک کچے کمرے اور برآمدے پر مشتمل تھا۔ گرمیوں کے موسم میں سورج آسمان سے آگ برساتا اور رات کو مچھروں کا ٹڈی دل ہم پر حملہ کرتا، لیکن بستی والوں کو آدم خور سے نجات دلانے کے لیے ہم نے یہ تمام مصائب برداشت کیے۔ ان مصیبتوں کے ساتھ ساتھ اگر ان راحتوں کا ذکر نہ کیا جائے جو بستی کے لوگوں اور خصوصاً مدلی نے ہمیں بہم پہنچانے کی کوشش کی تو صریحاً ناانصافی ہوگی۔ گھی، مکھن، دودھ، پنیر، گوشت، انڈے اور کیوا صبح دوپہر شام کھلا کھلا کر ہمارا ناطقہ بند کر دیا گیا۔ میں نے کئی بار مدلی سے کہا ہمیں مہمان نہ سمجھو اور اپنے اخراجات خود اٹھانے دو، لیکن وہ نہ مانا اور کہنے لگا جب تک آپ ہوگرالی میں رہیں گے میں آپ کو اپنا مہمان سمجھوں گا۔ اس دوران میں آدم خور کے بارے میں ہمیں کوئی نئی خبر نہ مل سکی کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ کیوے کے باغوں میں کام بند تھا۔ کوئی شخص اکیلا دکیلا گاؤں سے باہر نہ جاتا اور شام ہوتی گھروں اور جھونپڑیوں کے دروازے بند ہو جاتے۔ گرمیوں کا موسم تھا، ارد گرد جنگل اور پہاڑوں کی وجہ سے رات کو اتنی گرمی تو نہ پڑتی، مگر گاؤں والے باہر سونے کے عادی تھے۔ انہیں شیر کے خوف کی وجہ سے گھروں میں سونا پڑ رہا تھا۔ صرف ہم 2 آدمی باہر برآمدے میں سویا کرتے اور طریقہ یہ تھا کہ ایک رات ڈونلڈ سوتا اور میں پہرا دیتا، دوسری رات میں سوتا اور ڈونلڈ رائفل لیے گاؤں کی گشت کرتا۔ ہمارا خیال تھا کہ جلد یا بدیر آدم خور ادھر آئے گا اور ہم اس سے نمٹ لیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ حتیٰ کہ گاؤں میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں کہ آدم خور کا رعب ہم پر بھی غالب آ گیا اور اسی لیے ہم گاؤں سے باہر نکل کر جنگل میں اسے تلاش نہیں کر رہے۔ لوگ چاہتے تھے کہ آدم خور کا قصہ پاک ہو تاکہ وہ اپنے کام کاج دوبارہ شروع کر سکیں اور گاؤں کی معطل شدہ زندگی بحال ہو جائے۔ ہمیں ان کی پریشانی اور مصیبت کا بخوبی احساس تھا، لیکن آدم خور جب تک کوئی واردات نہ کرتا ہمیں بھلا اس کے ٹھکانے یا کمین گاہ کا علم کیسے ہو سکتا تھا؟ 1500 مربع میل کے وسیع و عریض گنجان جنگلی علاقے میں اسے ڈھونڈنا ناممکن نہیں تو امر محال ضرور تھا۔ 5ویں روز ڈونلڈ نے نہایت اکتائے ہوئے لہجے میں مجھ سے کہا، ڈیڈی، گاؤں والوں کی چپتی ہوئی نظریں اب میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔
اگر ہم شیر کو تلاش نہیں کر سکتے تو یہاں بیٹھ کر روٹیاں توڑنے سے فائدہ؟ ان لوگوں سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ آپ کا پروگرام کیا ہے۔ تم اپنے اس باپ کو بزدلی کا طعنہ دے رہے ہو جو اب تک 70 شیر ہلاک کر چکا ہے۔ ان میں سے 50 تو یقیناً آدم خور تھے۔ میں نے ہنس کر مزید کہا، تم ابھی جوان ہو میرے بچے، تمہاری رگوں میں گرم خون گردش کرتا ہے اور ابھی تک تمہیں آدم خور سے واسطہ نہیں پڑا، اس لیے یہ کام ذرا آسان سمجھے ہوئے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ آدم خور کو تلاش کرنے اور مارنے میں شکاری کو کیسے کیسے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں اور کن کن جان لیوا مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، اور سچ پوچھو تو میں صرف تمہاری وجہ سے پریشان ہوں۔ میری وجہ سے؟ وہ کیوں؟ اس لیے کہ تم نہایت جلد باز اور بے صبرے ہو۔ شیر کے شکار اور خصوصاً آدم خور کے مقابلے میں جس سکون، صبر اور اعصاب شکن استقلال کی ضرورت ہے وہ تمہارے پاس نہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ اگر تم اس مہم میں میرے ساتھ ہوئے تو کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور پیش آئے گا۔ ڈونلڈ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ میں نے کھل کر ان خامیوں کی نشاندہی کی۔ اس زمانے میں اس کی عمر کا 16واں برس شروع ہوا تھا۔ قد و قامت، جسمانی قوت اور جرأت میں وہ کسی بھی تجربے کار پرانے شکاری سے کم نہ تھا۔ جنگلی جانوروں کی نفسیات اور عادات کو جاننے پہچاننے کا ملکہ بھی اس میں بخوبی تھا، اور چونکہ اس نے شعور کی آنکھ ہندوستان کے گھنے جنگلوں ہی میں کھولی تھی، اس لیے جنگل سے اس کی دلچسپیاں فطری تھیں۔ وہ اب تک 12 ریچھوں، بہت سے سامبروں، ایک جنگلی بھینسے اور 2 چھوٹے چیتوں کو مار چکا تھا۔ ایک آدھ مرتبہ میرے ساتھ مختلف مہموں پر جانے کا موقع ملا اور میں نے اس سے شیر پر گولی چلوائی، لیکن اس کا ہاتھ کانپ جاتا، شاید اس لیے اس پر شیر کی دہشت غالب آ جاتی تھی۔ اب غور کیجئے، اس نامکمل اور ادھورے تجربے کے ساتھ ایک منجھے ہوئے آدم خور کے ساتھ مقابلہ حماقت ہی تو تھی، اور اسی لیے میں اسے ساتھ لے جاتے ہوئے ہچکچاتا تھا۔ ڈیڈی، اگر آپ مجھے ایسا ہی بزدل اور بے وقوف سمجھتے تو میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، اس نے دل گرفتہ ہو کر کہا۔ تم میری بات کا مطلب غلط سمجھے۔ میرا مقصد تمہارا حوصلہ پست کرنا نہیں، ابھارنا ہے۔ تم بے شک میرے ساتھ چلو، لیکن وعدہ کرو کہ میں جو کہوں گا اس پر پورا پورا عمل کرو گے۔ وعدہ رہا، ڈونلڈ نے کہا اور مجھ سے لپٹ گیا۔ اس روز رات کا کھانا ہم نے جلدی کھا لیا۔ مدلی کو اپنا پروگرام بتایا کہ ہم آدم خور کی تلاش میں جا رہے ہیں، رات بھر جنگل میں گھومے پھریں گے، ممکن ہے واپسی میں کئی دن لگ جائیں، اس لیے وہ ہمارے بارے میں تشویش نہ کرے اور گاؤں والوں کو بھی آگاہ کر دے کہ ہماری واپسی تک کوئی شخص جنگل میں یا ندی کے کنارے نہ جائے، اور اگر آدم خور کوئی واردات کرے تو لاش وہاں سے اٹھوائی نہ جائے۔ بیل گاڑی پہلے سے تیار تھی، ہم اس پر سوار ہوئے اور بیرور کی طرف چلے۔ منصوبہ یہ تھا کہ نہر یا دودھی کے کنارے کنارے چلتے ہوئے جھیل مدک تک جائیں گے۔ یہ فاصلہ زیادہ سے زیادہ 10 میل کا تھا۔ اس کے بعد ایک آدھ گھنٹہ آرام کر کے بیرور اسٹیشن تک صبح کے وقت پہنچیں گے۔ جنگل میں خلاف معمول ہیبت ناک سناٹا طاری تھا۔ جنگل کے جانور اور پرندے سب چپ تھے، جیسے کسی انجانے حادثے پر سوگ منا رہے ہوں۔ ہماری بیل گاڑی ایک تنگ پگڈنڈی پر چل رہی تھی جس میں جا بجا گڑھے اور کھڑ تھے۔ اگرچہ طاقتور ٹارچیں ہمارے پاس موجود تھیں، لیکن انہیں روشن کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔ رات ٹھیک 7:30 بجے ناریل کے درختوں کے وسیع و عریض جھنڈ کے پیچھے سے چاند نے اپنا چمکتا ہوا چہرہ دکھایا۔ اس کی روشنی شاخوں اور ٹہنیوں میں سے چھن چھن کر آ رہی تھی۔ جنگل کی یہ رات اتنی حسین اور سحر انگیز تھی کہ ہم اس کے جلوے میں محو ہو گئے، اور مجھے تو یوں محسوس ہونے لگا
جیسے میں کسی پراسرار طلسماتی سرزمین میں پہنچ گیا ہوں جہاں تاریکی اور روشنی اور سکون و اطمینان کا راج ہے، ایسی سرزمین جس میں کوئی ذی روح نہیں بستا۔ دفتن ہماری گاڑی ایک گہرے گڑھے کے اوپر سے گزری اور ایسا جھٹکا لگا کہ ڈونلڈ الٹ کر نیچے جا گرا۔ میں نے فوراً بیل روکے اور ڈونلڈ کو اٹھایا۔ کوئی خاص چوٹ نہ آئی تھی۔ شرمندہ ہو کر کہنے لگا، اس نظارے نے مجھے غافل کر دیا تھا ڈیڈی۔ یہ کہہ کر وہ کپڑے جھاڑنے لگا، اور جب اس نے جھک کر رائفل اٹھائی میں نے دیکھا کہ قریب ہی لمبی گھاس کے ساتھ ساتھ کسی جانور کے پنجوں کے نشانات خشک مٹی پر ابھرے ہوئے۔ میں نے ان نشانات پر ٹارچ کی روشنی پھینکی تو معلوم ہوا کہ کچھ دیر پہلے کوئی چیتا ادھر سے گزرا ہے۔ جنگل کا یہ حصہ خاصا گھنا تھا، اور اگر چاند کی روشنی ہماری رہنمائی نہ کرتی تو چیتے کے پنجوں کے نشانات ہمیں ہرگز دکھائی نہ دیتے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ چاہ رہے خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔